اب آپ کے کیریکٹر میں چینجز آنے چاہیے، آپ کے بیہیویئر میں موڈیفیکیشن ہونی چاہیے، آپ کا ہر آنے والا دن آپ کے پچھلے دن سے اچھا ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں جدت کردار. یعنی کہ آپ پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں کنورٹ کرتے تھے اور پھر اینیمل کنگڈم کو واپس سے پلانٹ کنگڈم میں کنورٹ کرتے تھے. تو یہ کتنا بڑا معجزہ تھا. اس دور میں فصاحت، بلاغت، زبان دانی اور شاعری یہ سب چیزیں عروج پہ تھیں. پرابیبلٹی کی بات کریں تو جس طرح 80% رائٹ پروو ہوئی ہے، اسی طرح یہ جو 20% ایمبیگوس ہے یہ بھی انشاءاللہ رائٹ ہی پروو ہوگی. باہر القادری کی ایک بڑی مشہور نظم ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جیسے کسی طوطا مینا کو 2 بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آ جائے، جب ہماری بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا نا، ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا قسم، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے. تو اقبال کیا کہتے ہیں کہ آج تو اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہے، تو کانفیڈنٹلی کوئی بات نہیں کہہ سکتا. کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے. اگر یہ پیغمبر اسلام کے طریقے پر ہوتے تو ان کو انقلاب کے راستے میں وہی تکالیف اٹھانی پڑتی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں. ان کے بھی دندان مبارک شہید ہوتے، ان کو بھی شیب ابی طالب میں قید کیا جاتا، ان کا بھی سوشل بائیکاٹ ہوتا. بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری، میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں ہے. یہ کائنات نہیں ہے جس کے پہ میں راضی ہو کے بیٹھ گیا ہوں، میرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. ہمارے ملک کے عدالتی نظام پہ، ہمارے معاشی نظام پہ، ہمارے اقتصادی نظام پہ، ہمارے معاملات، بیچ کے تلواریں خرید لیے مسلح تم نے، بیٹیاں لٹتی رہیں اور تم وضو کرتے رہے. ملک میں وہی گنڈا گردی کا راج ہے. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی، غیروں پہ. یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی، یہ ملک اللہ تعالیٰ کا، تو کیا قانون بھی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ نہیں؟ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کیجئے اس کو جو نصیحت کا اثر قبول کرے. سیذکر من یخشیٰ، تو ان قریب جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ نصیحت حاصل کر لے گا. اور جو نہیں کرے گا وہ یتجنبها الاشقیٰ، اور جو بدبخت ہوگا، جو شکی ہوگا، وہ اس سے کیا کرے گا؟ روگردانی کر لے گا. اور جب روگردانی کرے گا الذی یصلی النار الکبریٰ، تو وہ بڑی آگ پر پیش کیا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ وہ زندوں میں شمار ہوگا اور نہ مردوں میں شمار ہوگا، بلکہ حالت نزع میں رہے گا. قد افلح من تزکا، تو ان قریب وہ کامیاب ہو جائے گا جس نے پاکی اختیار کر لی. وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کا نام کو پڑھا اور نماز ادا کی. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اردو برنچ کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کا خوش آمدید. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ قرآن مجید کی اہمیت کیا ہے، اس کا لفظی مطلب کیا ہے، کس عرصہ میں یہ نازل ہوئی، اور سب سے امپورٹنٹ ہم نے جو بات ڈسکس کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کیسے اجماع امت کے ذریعے کی. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلا کوسچن میرا جو ہے کہ قرآن مجید 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، تو پھر اس کے بعد اس دن سے لے کر آج تک قرآن مجید کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام امت مسلمہ نے ان چیلنجز کا سامنا کیا؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. اپنی لاسٹ ڈسکشن میں ہم نے بات کی تھی قرآن مجید سے ریلیٹڈ کچھ بیسک انفارمیشن کی. جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ قرآن مجید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ ہے جس پر دعوی نبوت ہے. یعنی قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جب ہم لوگوں نے دعوت دینی ہے تو کس بیس پہ دینی ہے؟ قرآن مجید ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معجزہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. تو جو بھی دور آیا اس قرآن مجید پر، آج 1400 سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، تو قرآن مجید کو ہر مقام پہ چیلنجز کا سامنا رہا ہے. وہ پہلا چیلنج جو قرآن مجید کو فیس کرنا پڑا وہ اہل عرب کی طرف سے تھا، کیونکہ وہ جو معاشرہ تھا، وہ جو قوم تھی جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے یا جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا، ان کو اپنے فصیح اللسان اور بلیغ اللسان ہونے میں بڑا فخر تھا، اور ان کو اپنی شاعری پہ بڑا ناز تھا، گمنڈ تھا، اپنی زبان دانی پہ ان کو بڑا غرور تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کلام نازل کیا تو ان کے یہ سارے حوصلوں کی حوصلہ شکنی ہو گئی اور انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہے. اور یہ پہلا چیلنج تھا، یہ پہلا ٹیسٹ تھا قرآن مجید کا جس میں وہ پاس ہوا اور ان لوگوں نے اپنی یہ شکست تسلیم کی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بھی انہوں نے
کسی بھی قوم کی طرف کوئی نبی مبعوث فرمائے یا کوئی رسول بھیجے یا کوئی کتاب نازل کی تو ٹکر کی کتاب بھیجی اور ٹکر کے رسول اور ٹکر کے معجزات عطا کیے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کو ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری بہت زیادہ عروج پہ تھی. تو اس کا کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزات دیے جنہوں نے اس وقت کے جادوگروں کو نیچا دکھا دیا. جو آپ کو معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ عصا مبارک کو اپنی لاٹھی کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتی تھی، سانپ بن جاتی تھی، یعنی کہ آپ پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں کنورٹ کرتے تھے اور پھر اینیمل کنگڈم کو واپس سے پلانٹ کنگڈم میں کنورٹ کرتے تھے. تو یہ کتنا بڑا معجزہ تھا. جو اس وقت کے اسپیشلسٹ تھے جادوگر، انہیں اس چیز کا ادراک تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا اور اس لیے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کو دیکھیں تو اس دور میں میڈیکل اور طب بہت زیادہ عروج پر تھی اور اسی دور کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ جس نے میڈیکل کی ساری ہسٹری کو پچھاڑ کے رکھ دیا. یعنی آپ مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتے تھے. یعنی ایک تھا نا جس کی کچھ بینائی تھی اور اس کو بینائی عطا کر دینا، نہیں، یعنی ایک مادرزاد ہے جس میں یہ آنکھ کا ڈھیلا ہی نہیں ہے. آپ کیا کرتے، مٹی کی ایک چھوٹی سی گولی بنا کر وہ آپ اس کی آنکھ کی جگہ پر رکھتے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ جاتی. پھر اسی طرح آپ مٹی سے ایک پرندہ بناتے اور دعا کرتے تو وہ زندہ ہو جاتا. تو اس طرح کے یہ ایسے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے دیتا آیا ہے کہ جتنے بھی چیلنجز انبیاء کو دیے گئے اور تاکہ ان سب کا تدارک ہو سکے. اور اسی طرح جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا گیا، اس دور میں فصاحت، بلاغت، زبان دانی اور شاعری یہ سب چیزیں عروج پہ تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کلام نازل کیا کہ جس کا ثانی تمام اس وقت کے لوگ پیش کرنے سے قاصر رہے. یہ پہلا ٹیسٹ تھا جو قرآن مجید پر اہل عرب کی طرف سے تھا اور قرآن مجید نے وہ پاس کیا. تو جو 100% سائنس قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اس میں سے 80% پروفڈ ہے اور جو باقی کی 20% ہے وہ رانگ نہیں ہے بلکہ وہ ایمبیگوس ہے. اور اگر ہم پرابیبلٹی کی بات کریں تو جس طرح 80% رائٹ پروو ہوئی ہے، اسی طرح یہ جو 20% ایمبیگوس ہے یہ بھی انشاءاللہ رائٹ ہی پروو ہوگی. جس دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا تو اس وقت دنیا میں بے شمار لینگویجز تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اور اگر عربی میں ہی دیکھیں تو اس میں بھی کئی لہجے ہیں، تو قرآن مجید کس لہجے میں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو وہ معاشرہ تھا عرب کا معاشرہ، وہ لوگ زبان میں بہت زیادہ آگے تھے، ترقی میں، تمدن میں وہ ایک بڑی تہذیب یافتہ قوم تھی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تہذیب یافتہ قوم میں ان نبی کو پیدا کیا. جب ہمارے نبی نے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تو یہ اعتراض بھی ان پر کیا گیا کہ شاید انہوں نے کوئی اجمی غلام چھپا کر رکھا ہوا ہے اور وہ ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہمارے نبی کے بارے میں یہ اعتراض کیا گیا. تو عربی میں اس لیے نازل کیا گیا کہ اے لوگو آپ خود عقل سے کام لو کہ ایک اجمی کس طرح عربی میں کلام کر سکتا ہے. تو یہ وجہ تھی قرآن مجید کو عربی میں نازل کرنے کی. اور دوسری جو میں نے بتایا ہے کہ اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی زبان کا انتخاب کیا، سب سے اچھی زبان کا انتخاب کیا، سب سے اچھے خاندان کا انتخاب کیا اور سب سے اچھی قوم کا انتخاب کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا آپ کا کوسچن تھا کہ لہجہ کون سا ہے. تو قرآن مجید کا جو اسلوب بیان ہے وہ بہت سادہ ہے اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈائلیکٹ تھا یہ بدو لوگوں کا تھا، جو عرب کے صحرائی لوگ، بادیہ نشین لوگ، یہ ان لوگوں کا لہجہ تھا. مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی سادہ تھا. قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے وہ بہت ہی سادہ ہے اور اس لیے اس نے ان لوگوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کیا. اس چیز کا انہوں نے بہت زیادہ اثر قبول کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ قرآن مجید ہم نے نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا اور اس میں جو مثالیں بیان ہوئی ہیں وہ بہت ہی آسان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ اپنی بات سمجھانے کے لیے ایک مکھی کا سہارا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے کوئی بہت بڑی بڑی مثالیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے کہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی کہے کہ یہ جی دیکھیں ایک مچھر کی مثال بیان ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مقصد کیا ہے اس ساری چیز کا سمجھانا. اور ہماری یہ آج کی ڈسکشن کا بھی مقصد یہی ہے کہ یہ اتنی زیادہ علم ہے ان پوائنٹس میں کیونکہ یہ کلام ہے ہی کلام الہی، تو اس میں بہت زیادہ علمی نکات نکل سکتے ہیں، اتنے نکل سکتے ہیں کہ ہم ساری زندگی اس کا تذکرہ کرتے رہیں تو ختم نہیں ہوں گے. لیکن مقصود کیا ہے؟ تو اس ساری ڈسکشن کا جو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا. اور قرآن مجید جس طرح آپ نے پروگرام کا آغاز کیا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، مطلب آپ کے کیریکٹر میں چینجز آنے چاہیے، آپ کے بیہیویئر میں موڈیفیکیشن ہونی چاہیے. اور وہ کیسے ہوگی؟ کہ آپ اس قرآن کو سمجھیں، اس کو پڑھیں
اور جیسے جیسے آپ اس کو پڑھیں گے آپ اس کو اپنی پرسنالٹی پہ کیا کریں، امپلیمنٹ کریں، اور آپ کا ہر آنے والا دن آپ کے پچھلے دن سے اچھا ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں جدت کردار، کہ جیسے جیسے آپ اس چیز میں غوطہ زن ہوں گے، اس کی مزید علم کی ان گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کریں گے، تو کیا ہوگا، آپ کے بیہیویئر میں چینجز ہوں گی، آپ کا کیریکٹر ریوائز ہوگا. آج کی اس گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید ہم سے رمضان المبارک میں بالخصوص اور باقی دنوں میں بھی بالعموم کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ آخر اس کا چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ ماہر القادری کی ایک بڑی مشہور نظم ہے، بہت خوبصورت الفاظ میں انہوں نے مسلمانوں کی اس حالت پہ وہ نوحہ کنا ہوئے ہیں کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. قرآن مجید کی حالت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی تھی نصیحت کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. اور جیسے کسی طوطا مینا کو دو بول سکھائے جاتے ہیں، جیسے کسی طوطا مینا کو دو بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. اور ایسا نہیں ہے ہمیں قرآن مجید کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں اس کی ضرورت بالکل پڑتی ہے، لیکن کب؟ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آ جائے. جب ہماری بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا نا، ہم کیا کہتے ہیں، کیا قسم بولو، قرآن مجید کو بیچ میں لے آتے ہیں قسمیں اٹھانے کے لیے. تو کیا ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. اور جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. تو بہت ہی پیاری نظم ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہ ہمارے دلوں میں وہ سوز باقی نہیں رہا. اور وہ سوز کیوں نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید میں غوطہ زن نہیں ہو رہے. اگر میں اقبال کی ٹرمینالوجی میں بات کروں تو ہم تارک قرآن ہو گئے اور ہم میں احساس زیاں بھی جاتا رہا. اور پھر کیا ہوا، دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے. تو اقبال کیا کہتے ہیں کہ آج تو اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہے، تو کانفیڈنٹلی کوئی بات نہیں کہہ سکتا، تو اپنی بات لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتا، اور تو اقوام مغرب کے آگے نہیں بول سکتا. کیوں؟ کیونکہ تم میں بے باکی نہیں ہے، تم میں وہ کانفیڈنس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تیرا دل ہی سوز سے خالی ہے. کہ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں. اقبال کیا کہتے ہیں، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے. اگر یہ پیغمبر اسلام کے طریقے پر ہوتے تو ان کو انقلاب کے راستے میں وہی تکالیف اٹھانی پڑتی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں. ان کے بھی دندان مبارک شہید ہوتے، ان کو بھی شیب ابی طالب میں قید کیا جاتا، ان کا بھی سوشل بائیکاٹ ہوتا. تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے. اور اقبال کہتے ہیں کہ بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری، بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری، میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں ہے. یعنی یہ کائنات نہیں ہے جس کے پہ میں راضی ہو کے بیٹھ گیا ہوں، میرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. تو یہ وہی سوز ہے کہ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں. کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. اور نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے. یعنی آپ اگر اسلام کو سمجھنے والے ہیں تو آپ کا کام کیا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ آپ نے یہ دین اس کو نافذ کرنا ہے. کہاں پہ؟ ہمارے ملک کے عدالتی نظام پہ، ہمارے معاشی نظام پہ، ہمارے اقتصادی نظام پہ، ہمارے معاملات، اور ایون ہماری زندگیوں میں، ہمارے ازدواجیات میں، ہماری معاشرت میں، ہماری معیشت میں، ہر جگہ پہ یہ نافذ ہونا چاہیے تھا. تو لیکن کیا ہے کہ کچھ لوگ وہی بیچ کے تلواریں خرید لیے مسلح تم نے، بیٹیاں لٹتی رہیں اور تم وضو کرتے رہے. ملک میں وہی ہنڈا گردی کا راج ہے، ملک میں وہی غیر قانونیت ہے، لا قانونیت ہے. تو کیا ہے کہ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں. اور یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے. یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی، یہ ملک اللہ تعالیٰ کا، تو کیا قانون بھی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ نہیں؟ تو کیا کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. اور کس بزم میں میری یاد نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں میری یاد نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس قرآن مجید کا مدعا ہے ہم سے، جو تقاضا ہے وہ یہ ہے نصیحت.
تو نصیحت کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا گیا کہ اے نبی اگر یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ ضرور ان کو نصیحت کیجئے اگر یہ نصیحت حاصل کرنے والے بنے، یہ اس پیغام کا اثر قبول کریں۔ اے نبی آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کا یہ فرائض منصبی میں یہ چیز آپ کے شامل نہیں ہے کہ آپ اندھوں کو دکھانے کی کوشش کریں اور آپ بہروں کو سنانے کی کوشش کریں۔ اگر ان کے دلوں پر، ان کے مزاج پہ اور ان کی آنکھوں پہ اگر پٹی ہے، اگر یہ سننا نہیں چاہتے اس پیغام کو، تو آپ ان سے بری ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کیجئے اس کو جو نصیحت کا اثر قبول کرے، جس کو اس چیز کا فائدہ ہو۔ سیذکر من یخشیٰ، تو ان قریب جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ نصیحت حاصل کر لے گا، وہ نصیحت قبول کر لے گا۔ اور جو نہیں کرے گا وہ یتجنبها الاشقیٰ، اور جو بدبخت ہوگا، جو شقی ہوگا، وہ اس سے کیا کرے گا؟ روگردانی کر لے گا، اور جب روگردانی کرے گا، اپنی پیٹھ پھیرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، تو وہ بڑی آگ پر پیش کیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ وہ زندوں میں شمار ہوگا نہ مردوں میں شمار ہوگا، بلکہ حالت نزع میں رہے گا۔ قد افلح من تزکا، تو ان قریب وہ کامیاب ہو جائے گا جس نے پاکی اختیار کر لی، جس نے اپنے آپ کو اس قرآن مجید کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنے آپ کو اس نے پاک کر لیا، تزکیہ نفس اختیار کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کا نام کو پڑھا اور نماز ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کا یہ جو انقلاب آفرین پیغام ہے، اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس سیر حاصل گفتگو اور ڈسکشن کا اگر نتیجہ اخذ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدلنے کی، اپنے اندر سینس آف رسپانسبلٹی کو اور زیادہ تقویت بخشنے کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کے ہر ایک پہلو کو قرآن کے رنگ میں ڈھال دیں تاکہ ہم اپنے اصلی مقام تک پہنچ سکیں۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل